یا سیرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے، تو میں اس میں سے اختصار اور خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آج کے اس مختصر سے وقفے میں آپ کے سامنے تاریخ اسلام کے اس عظیم صحابی رسول کا ذکر کروں گا جنہیں دنیا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اور خلیفہ ثالث اور دوہرے داماد پیغمبر کے نام سے القابات سے جانتی ہے۔ دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں حضرت عثمان کی شخصیت کا جو مقام اور مرتبہ ہے بہت بلند و بالا ہے۔ آپ بنو امیہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانچویں چھٹی پشت میں جا کے آپ کا شجرہ نسب مل جاتا ہے۔ عام الفیل کے 6 سال بعد آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ نام آپ کا عثمان ہے، والد کا نام عفان ہے اور والدہ ماجدہ کا نام عروہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک کاروباری اور بہترین تاجر اور مالدار شخصیت تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایما پر، دعوت پر، ان کی ترغیب دلانے پر آپ ایمان قبول کرتے ہیں اور آپ چوتھے نمبر پر ایمان قبول کرتے ہیں۔ پھر ایمان اور اسلام میں داخلے کے بعد آپ پر جو مصائب و آلام آئے، جیسا کہ سب پہ آ رہے تھے، آپ نے دلیری اور جرت و بہادری اور استقامت کے ساتھ ان تکلیفوں کا مقابلہ کیا اور کمال کی بات یہ ہے کہ 34 سال کی کڑیل جوانی میں کلمہ پڑھتے ہیں اور امام کائنات کا ساتھ دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو ایک اور شرف سے بھی مالا مال کیا کہ اپنی لخت جگر حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ امام کائنات کی بیٹی سے نکاح ہونا، بلکہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر آپ اس کو سمجھیں کہ ایک مومن ہونا شرف کی بات، پھر مہاجر ہونا، پھر عشرہ مبشرہ میں ہونا، پھر داماد ہونا نبی کا، اور صرف نبی نہیں، نبیوں کے سردار کا داماد ہونا، اور پھر داماد بھی نہیں، دوہرا داماد ہونا، یہ صرف حضرت عثمان کی شان ہے۔ تاریخ انسانیت میں، پوری انسانیت کی تاریخ میں کوئی ایسا شخص نہیں گزرا، انبیاء گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، لیکن ایسا کوئی شخص نہیں گزرا کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دوسری آئی، سوائے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب آپ سے نکاح ہوتا ہے اور مکہ کی سرزمین مسلمانوں پہ تنگ کر دی جاتی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے ساتھیوں، مکہ چھوڑ کے حبشہ چلے جاؤ۔ میں نے سنا ہے حبشے کا بادشاہ نجاشی
عیسائی ہے لیکن منصف مزاج ہے، ظالم نہیں ہے، تو جو جا سکتا ہے وہ چلے جائیں۔ چند لوگوں پر پہلا قافلہ مکہ سے حبشہ روانہ ہوتا ہے۔ ان مہاجرین میں حضرت عثمان ابن عفان اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم کی بیٹی ہیں، ان کے ساتھ آپ ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب وہاں سے حالات نہیں معلوم کہ خدا جانے حبشہ میں میرے مہاجرین کا کیا حال ہوگا۔ آپ آنے جانے والوں سے حالات دریافت کرتے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص آیا حبشہ سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نے حبشہ میں ان لوگوں کو دیکھا ہے کیسے ہیں؟ اور پھر اپنی بیٹی کا بھی پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اتنا میں نے دیکھا، ایک دن میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان اپنی بیوی اپنی زوجہ کو سواری پر سوار کر کے خود اس کی مہار تھامے ہوئے پیدل چل کے جا رہا تھا۔ میں نے ایک جگہ راستے میں دیکھا حضرت عثمان کو۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی جب یہ حالت سنی، آپ خوش ہوئے اور حضرت عثمان کو دعا دی اور فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان پہلا شخص ہے جو اپنی بیوی کو لے کر اسلام دین کی خاطر مہاجر بنا ہے۔ اللہ۔ اور پھر جب کچھ عرصہ وہاں رہے، کسی نے غلط افواہ پہنچا دی، غلط خبر، حبشہ میں جا کے مسلمانوں ادھر کیا کر رہے ہو؟ مدینہ میں حالات بڑے بہترین ہو گئے ہیں، صلح ہو گئی ہے، کوئی تکلیف پریشانی نہیں، وہاں تو مسلمان بڑے خوشگوار رہ رہے ہیں، چلو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند ساتھی لے کر جب واپس آئے تو دیکھا حالات پہلے سے بھی زیادہ سخت ہے، خبر جھوٹی نہیں تھی۔ آپ نے ایک ہجرت ادھر بھی کی، اور آپ نے جب پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ چھوڑ کر مدینہ چلیے، تو حضرت عثمان مکہ سے مدینہ بھی ہجرت کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت عثمان کا لقب ہے ذوالہجرتین۔ کیا لقب ہے؟ ذوالہجرتین۔ اللہ، کیا عجیب لقب ہے۔ اور حضرت عثمان کا ایک لقب ہے ذوالنورین، یہ امت نے آپ کو دیا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی اپنی کتاب عمدۃ القاری بخاری کی شرح اس میں فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی دو نور نظر، نور عین، دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں تو امت نے آپ کو کیا کہہ دیا؟ ذوالنورین کہہ دیا ہے۔ اللہ۔ اور آپ کو عثمان غنی کے نام سے جو یاد کرتی ہے دنیا، وہ آپ کی سخاوت کی وجہ سے یاد کرتی ہے۔ آپ کی کچھ خوبیاں ایسی ہیں جو سب میں نمایاں ہیں، ان میں ایک آپ کی سخاوت ہے، اور ان خوبیوں میں ایک صفت آپ کی حیا ہے۔ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ فطرتی طور پر ان میں حیا والا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور حضرت عثمان ابن عفان میں حیا کوٹ کوٹ کے بری ہوئی تھی۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک دن میں نے دیکھا نبی علیہ السلام جلوہ افروز ہیں، اور آپ کی پنڈلی سے ازار ہٹا ہوا ہے، پنڈلی ننگی ہے، اور آپ بے تکلف بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو بکر آئے، میرے والد گرامی اما عائشہ فرماتی ہیں کچھ باتیں کی چلے گئے۔ حضرت عمر آئے، گفتگو ہوئی، امام کائنات اسی حالت میں بیٹھے ہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد کسی نے بتایا کہ حضرت عثمان آنا چاہ رہے ہیں، ملنا چاہ رہے ہیں۔ تو جیسے ہی عثمان کا سنا، نبی علیہ السلام بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی چھپا دی۔
جب حضرت عثمان آئے گفتگو ختم ہوئی اور واپس چلے گئے، ام المومنین جو پیغمبر کی ہر ادا نوٹ کرنے والی تھی، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر آج تو میں نے عجیب نظارہ دیکھا، صدیق اکبر آئے آپ اسی کیفیت میں، فاروق اعظم آئے آپ اسی کیفیت میں بیٹھے ہیں، لیکن جب حضرت عثمان آئے آپ نے اپنی پنڈلی کو چھپا دیا اور اپنا لباس درست کر کے بیٹھ گئے۔ کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عائشہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکۃ، مسلم کی حدیث ہے، فرمایا عائشہ میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ کیا شان ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 8 شادیاں کی، کتنی؟ اور جتنے بھی نکاح کیے اسلام لانے کے بعد کیے، یہ کے بعد دیگرے نکاح کرتے گئے۔ 8 شادیاں حضرت عثمان نے کی، اور ان میں سے 8 بیویوں میں سے 5 بیویوں میں سے اللہ نے آپ کو 9 بچے عطا فرمائے، اور ان بچوں میں ایک بیٹا آپ کا ہے جن کا نام ہے ابان، حضرت ابان بن عثمان بن عفان، بہت بڑے فقیہ اور محدث گزرے ہیں، بہت بڑے فقیہ اور محدث گزرے ہیں، فقہ میں علم میں ایک امام گزرے ہیں۔ اور حضرت ابان اپنے والد عثمان سے اور وہ نبی علیہ السلام سے کئی روایات نقل کرتے ہیں، ان میں ایک روایت ابو داؤد اور ترمذی کی ہے، آپ ذرا سنیے سب کے فائدے کے لیے۔ حضرت ابان کہتے ہیں نبی علیہ السلام، میرے بابا جان عثمان بیان کرتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں جس نے صبح و شام 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیے اس دن اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی۔ وہ کلمات آپ یاد کر لیں، کون سے ہیں؟ فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اب میں سے اکثر کو یاد ہوں گے، بسم اللہ الذی لا یضر، مانا تو سن لیجئے ان کلمات کا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، شروع اللہ کے بابرکت نام سے آغاز کرتا ہوں، الذی لا یضر مع اسمہ، کہ اس کے نام نامی اسم گرامی کی برکت کی وجہ سے کوئی چیز آسمان و زمین میں نقصان اور ضرر تکلیف نہیں دے سکتی۔ یہ کلمات جو صبح پڑھے گا شام تک اور جو شام پڑھے گا صبح تک، اللہ ہر تکلیف سے محفوظ رکھیں گے۔ ابو داؤد ترمذی۔ لیکن یہی ابان جب بوڑھے ہو گئے تو ان کو فالج ہو گیا تھا، خود ان کو فالج ہو گیا۔ جب فالج ہوا لوگ اکٹھے ہوئے کہ حضرت یہ حدیث تو آپ ہی بیان کرتے تھے، تو آج آپ کو خود فالج ہو گیا ہے، تو کہنے لگے مجھے اٹھاؤ۔ جب ان کو اٹھایا گیا کہنے لگے اللہ کی قسم جو حدیث میں بیان کرتا تھا یہ سچ ہے، میرے والد نے میرے پاک پیغمبر سے سنی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، میں ہمیشہ یہ کلمات پڑھتا رہا، جس دن مجھ سے یہ کلمات رہ گئے اسی دن مجھے فالج کا اٹیک ہوا۔ قسم کھا کر انہوں نے کہا ہے۔ میرے دوستو، ہم جس دور میں جی رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہمارے لیے بہت سا سبق ہے ان کلمات میں، تو آپ یاد رکھ لیں۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شان والے، اس عظمت والے صحابی ہیں۔ میں کہتا ہوں عثمان کیا عجیب شخصیت ہو کہ زندہ جیتے جاگتے پیغمبر کے پاس کھڑے ہیں اور پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ شہید ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر،
بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام احد پہاڑ پر ہیں، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی ہیں اور آپ کے ساتھ عمر اور عثمان بھی ہیں۔ پہاڑ ایسے ہلنے لگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسکن یا احد، پاؤں مار کے کہا اے احد ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدًا۔ لرزتا کیوں ہے؟ تجھ پہ ایک نبی ہے، دوسرا صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ کتنے شہید ہیں؟ بخاری کی حدیث۔ تو ابو بکر صدیق کو لقب صدیق کا دے دیا اور عمر اور عثمان کو کیا قرار دیا گیا؟ شہید قرار دیا گیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی بالکل جیسے آپ نے فرمایا ایسی پوری ہوئی۔ اور صرف یہ موقع نہیں، ہری پور والوں ذرا ایک اور انداز دیکھ لیجیے۔ نبی علیہ السلام، بخاری کی حدیث ہے، امام کائنات ایک باغ کے اندر جلوہ افروز ہیں۔ آپ ایک باغ کے اندر ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شخص آیا اور اس نے اجازت مانگی کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا جو اجازت مانگ رہا ہے افتح لہو وبشرہ بالجنہ، اس کے لیے دروازہ کھول دو باغ کا اور اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ کہتے ہیں میں گیا باغ کے دروازے پر، باغ کا دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق تھی، اور میں نے خوشخبری بھی یہ سنائی صدیق اکبر کو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا افتح لہو وبشرہ بالجنہ۔ پتہ ہے کیا کیفیت ہوگی اس وقت ان کے دل کی؟ تشریف لائے، پھر اجازت مانگی گئی، فرمایا افتح لہو، دروازہ کھولو اس کے لیے، وبشرہ بالجنہ، اور دروازہ کھول دو اور جنت کی خوشخبری سناؤ۔ میں نے دیکھا تو حضرت عمر آ گئے، یہ خوشخبری ان کو بھی سنائی۔ کہتے ہیں پھر اجازت مانگی گئی، میں وہ کلمات بخاری کے پڑھنے لگا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دربان سے اٹھ، افتح لہو، دروازہ کھول اس کے لیے، وبشرہ بالجنہ علی بلوی تصیبہ، علی بلوی تصیبہ۔ اٹھ، اب جو بندہ ہے اس کے لیے دروازہ بھی کھول اور جنت کی خوشخبری سنا، ان مصائب و آلام اور پریشانیوں کی وجہ سے جو ان کو اس کو پہنچیں گی، مصائب اور آلام پہنچیں گی۔ تو ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ بندہ گیا، دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت عثمان ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ معلوم ہے دروازہ کھولتے ہوئے نبی علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، فرمایا کیا فرمایا؟ کہ نبی علیہ السلام نے کہا افتح لہو وبشرہ بالجنہ علی بلوی تصیبہ، کہ مصائب آئیں گی۔ تو عثمان نے پتہ ہے جو جملہ کہا، امام بخاری نقل کرتے ہیں حضرت عثمان کہنے لگے واللہ المستعان، اللہ ہی مددگار ہے، واللہ المستعان، اللہ ہی میری مدد کرے گا، اسی سے مدد مانگی جائے گی۔ میرے دوستو، غزوہ بدر کا معرکہ آ گیا۔ کون سا؟ یہ آپ جانتے ہیں تاریخ اسلام کا۔ جب غزوہ بدر کا معرکہ آیا، 1000 کا لشکر ہے، 313 جانے لگے، حضرت عثمان کی تیاری کر آئے۔ نبی علیہ السلام نے کہا عثمان آپ کی بیوی تو بیمار ہے، حضرت رقیہ میری بیٹی شدید بیمار ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول آپ نے اعلان کیا ہے کہ نکلنا ہے تو میں تیار ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان تو ٹھہر جا، اپنی بیوی اہلیہ کی تیمارداری اور علاج کر، اور میں محمد تجھے شرکائے بدر میں سے شمار کروں گا، تیرے لیے بدر کے شریکوں والا اجر بھی ہوگا، اور اگر فتح ہوئی تو غنیمت بھی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھ لو، یہ تاریخ میں عجیب شخصیت ہیں کہ جب آپ بدر کے صحابہ جو ہیں 313 ان کی فہرست دیکھو گے نا تو حضرت عثمان کا نام بھی نظر آئے گا، حالانکہ حضرت عثمان بدر میں شریک، لیکن نبی علیہ السلام نے شرکاء میں مانا
اور اجر میں غنیمت میں بھی آپ کو حصے دار ٹھہرایا۔ جب لوگ چلے گئے، حضرت عثمان اپنی اہلیہ پیغمبر کی بیٹی حضرت رقیہ کی تیمارداری میں مصروف ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک میں غزوہ بدر میں مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں ہم فتح کی بشارتیں لے کر لوگ مدینہ آ رہے تھے، جیسے لوگ فتح کی خوشخبریاں سنا رہے تھے اسی وقت ہم پیغمبر کی بیٹی حضرت رقیہ کی قبر پر مٹی ڈال کے فارغ ہو چکے تھے۔ حضرت رقیہ وفات پا چکی تھی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی واپس آ رہے تھے دفنا کر بیوی۔ تو جب نبی علیہ السلام تشریف لائے، حضرت عثمان خوشخبری بھی سنتے ہیں اور بیوی کا غم بھی ہے، تو آپ کے چہرے پہ غم خوشی کے رلے ملے آثار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شریک بھی مانا اجر میں، اور آپ کو مال غنیمت میں حصہ بھی دیا۔ کچھ وقت گزرا، اب اس بات کو ذرا سمجھیے، مستدرک حاکم کی حدیث بڑی عجیب ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اسنا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیوہ ہو گئی تھی، ان کے خاوند فوت ہوئے، تو حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ بیوہ ہوئی۔ تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق سے بھی کہا، ابو بکر میری بیٹی بیوہ ہو چکی ہیں، تو اگر میری خواہش ہے کہ آپ کے نکاح میں دے دوں۔ ابو بکر صدیق نے جواب نہیں دیا، انکار کر دیا۔ پھر حضرت عثمان سے کہا، عثمان آپ کی بیوی بھی فوت ہوئی ہے اور میری بیٹی بھی بیوہ ہے، تو اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے نکاح میں دے دوں۔ ایک دو دفعہ کہا، حضرت عثمان منہ پھیر لیتے ہیں، جواب ہی نہیں دیتے۔ ایک دن تو اتنا کہا میں سوچ کے جواب دوں گا، سوچا، اگلے دن پھر آ کے کہنے لگے جی میرا ارادہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے بہت دکھ ہوا کہ ابو بکر صدیق نے بھی انکار کر دیا، حضرت عثمان نے بھی انکار کر دیا، مجھے یہ توقع نہ تھی۔ لیکن ایک دن مجھے نبی علیہ السلام نے بلایا، فرمایا عمر آپ کے لیے حضرت عثمان سے بہتر داماد نہ دیکھوں، اور حضرت عثمان کے لیے آپ سے بہتر سسر نہ بتلاؤں۔ اور ہری پور والوں یہ جملے تو سنو، کیا عجیب جملے۔ فرمایا عمر کیا آپ کے لیے عثمان سے بہتر داماد نہ دیکھوں اور عثمان کے لیے آپ سے بہتر سسر نہ دیکھوں؟ حضرت عمر نے فرمایا کیوں نہیں، ضرور۔ فرمایا عمر اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح مجھ سے کر دے، میں محمد اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو میں آپ کا داماد بن جاؤں گا، عثمان سے بہتر ہوں، اور عثمان کو میں اپنی بیٹی نکاح میں دے دیتا ہوں تو ان کو آپ سے بہتر یعنی محمد عربی سسر مل جائیں گے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی ام کلثوم دی، اور حضرت حفصہ کا نکاح نبی علیہ السلام سے ہو گیا۔ جب نکاح ہوا حضرت حفصہ سے تو اس وقت ابو بکر اور حضرت عثمان نے منہ کھولا اور آ کر کہنے لگے اے عمر آپ نے پیشکش کی تھی حفصہ کے بارے میں، لیکن ہم نے انکار کیا، آپ ناراض بھی ہوئے، محسوس بھی کیا تھا آپ نے؟ کہا جی ہاں۔ فرمایا اللہ کی قسم ہم خاموش اس لیے تھے کہ جب آپ کی بیٹی بیوہ ہوئی تو نبی علیہ السلام نے تذکرہ کیا تھا اور ان سے رشتے کی خواہش ظاہر کی تھی۔
تو اس لیے ہم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اللہ، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دوسری بیٹی ام کلثوم دی۔ سن 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم بھی انتقال کر گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دفنانے لگے تو آپ کی قبر پہ نبی علیہ السلام کھڑے رہے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ پھر واپس ہوتے ہیں، حضرت عثمان انتہائی مغموم ہے، تو نبی علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، فرمایا عثمان لو کانت عندی ثالثہ، اگر میرے پاس اس وقت تیسری بیٹی ہوتی تو لزوجتو کہا، میں وہ بھی آپ کے نکاح میں دے دوں۔ یہ شان حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی۔ اللہ نے مال دیا تھا، لیکن مال لگانے کا وقت آیا، خدا کی قسم کوئی عثمان سے سیکھے مال لگانے کا موقع ہو۔ جب غزوہ تبوک پر، جس کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے، رومیوں نے مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا، سپر پاور تھی، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا تیاری کرو جہاد۔ مدینہ میں قحط سالی بھی ہے، اور اتنی شدید گرمی ہے کہ گرمی سے رہا نہیں جا رہا۔ تو نبی علیہ السلام ممبر پہ آئے، فرمایا شابہ اہل خیر اہل مال، اس غزوے کی تیاری میں مال لگاؤ۔ ہر آدمی آ رہا ہے، صدیق اکبر جو کچھ تھا پاس وہ سارا کچھ لے آئے، حضرت عمر آدھا لے آئے، اور نبی علیہ السلام نے کہا سفر بہت زیادہ ہے، سینکڑوں میل ہے، اور زیادہ راہ بھی کچھ نہیں ہے، تو کیسے جایا جائے گا؟ ترغیب جاری ہے۔ حضرت عثمان اٹھ کے کہنے لگے علیہ 300 بعیر، اللہ کے پاک پیغمبر 300 اونٹ سازو سامان کے ساتھ میری طرف سے قبول کر لی۔ کتنے؟ 300۔ نبی علیہ السلام نے دعا دی، فرمایا اور ابھی ضرورت ہے، اپیل جاری ہے، پھر اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا 300 اور قبول کر لیجئے، ساز و سامان سمیت 300۔ نبی علیہ السلام ابھی اپیل جاری ہے، جب تیسری دفعہ کہا تو حضرت عثمان اٹھے، 300 اور کہہ دیے، 900 اونٹ۔ اور جب ابھی اپیل جاری ہے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 گھوڑے بھی میری طرف سے قبول کر لی۔ جب یہ اعلان ہوا نا تو نبی علیہ السلام ممبر سے اتر رہے تھے اور کچھ جملے کہہ رہے تھے، ممبر سے اتر رہے تھے اور جملے کہہ رہے تھے، صحابہ سن رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ما علی عثمان ما عمل بعد اليوم، اور بخاری کے الفاظ میں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اللہ اگر عثمان اس کے بعد جو بھی عمل کرے اس کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ عثمان کو اس کا کوئی عمل، یعنی کوئی غلطی کوتاہی عثمان کو نقصان، آج اللہ اور اس کا رسول ایسے راضی ہو چکے ہیں کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اور ابھی ٹھہرے نہیں، نبی علیہ السلام نیچے اترے، آپ تشریف فرمائیں، حضرت عثمان اٹھ کے چلے گئے۔ جب چلے گئے واپس آتے ہیں 1000 دینار سونے کے ہوتے ہیں، 1000 دینار کا تھیلا یوں آ کے نبی علیہ السلام کی جھولی میں خالی کر دیتے ہیں، اور صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے چہرہ مصطفیٰ کو چمکتے ہوئے دیکھا، آپ ان دنانیر میں یوں ہاتھ مارتے ہیں، ان کی آواز ہم سن رہے ہیں، اور حضرت عثمان کو دعائیں دے رہے ہیں۔ یہ پیغمبر کی دعائیں ویسے نہیں گئی ہیں، یہ مقبول ہیں، یہی وہ ہستیاں ہیں، ان کی سیرت پڑھو، ان کی سیرت سمجھو۔ عرب کے ایک عالم ہیں علامہ سلابی، تقریباً 1000 صفحات کے اوپر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت لکھی، 20 کتابیں ہیں، لیکن ہمیں موقع ہو تو ہم پڑھیں۔
اس کے لیے کوئی وقت نکالے تو ان کو سمجھے، صرف ادھر نہیں، آپ اس موقع کو دیکھ لیجئے۔ بیر روما مدینہ منورہ میں، پورے مدینہ میں ایک ہی کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا، اس کے علاوہ مدینہ میں کوئی کنواں ایسا نہیں تھا۔ اور اہل مدینہ مومن انتہائی پریشان تھے، اور پورے مدینہ نہیں، مسافر بھی مفت پانی نہیں پی سکتا تھا، اس یہودی سے قیمت لے کر پانی ملتا تھا، قیمت دیتے تو پانی ملتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی ایسا بندہ جو بیر روما خرید لے اور اس کے بدلے میں جنت کا کنواں لے لے، جنت کی ضمانت لے لے مجھ سے۔ حضرت عثمان گئے اس شخص کے پاس، 25,000 درہم دیے اور بیر روما خریدا نہیں، خرید کے آ کے فرمائے یا رسول اللہ، تمام اہل مدینہ مسافر جو بھی پانی پینا چاہے کوئی روک ٹوک نہیں، سب کے لیے وقت۔ دل جیتنا اور جنت جیتنے کے مواقع ہوتے ہیں، کئی لوگ اس وقت سوچتے رہتے ہیں، اور کئی لوگ ہوتے ہیں جو وہی موقع ہوتا ہے اور فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت عثمان ان لوگوں میں سے، اور ایک موقع نہیں، خدا کی قسم۔ مسجد نبوی آپ لوگ بارہا جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو لے جائے۔ مسجد نبوی تنگ پڑ گئی نمازیوں پر، اور پاس گھر ہیں، جیسے ہماری مسجد ہو، پاس سارے گھر ہیں۔ مسجد نبوی تنگ پڑ گئی، اب اس کو وسیع کیا جائے، لوگوں کے مکان ہے، کیا جائے تو کیسے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی بندہ جو ان مکانات میں سے کوئی مکان خرید لے اور مسجد نبوی کے لیے وقف کر دے اور مجھ سے جنت کی ضمانت لے لے۔ حضرت عثمان کچھ کہے بغیر اٹھتے ہیں اور مسجد نبوی کے پاس والے مکان خرید لیتے ہیں، اور خرید کے آ کے نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر، یہ میں نے مسجد کے لیے وقف کر دیے، یہ میں نے مسجد کے لیے وقف کر دیے، مسجد نبوی کی توسیع کر دی گئی۔ خوشی سے نمازی کھل کے نماز پڑھنے لگے۔ یہ ہوتے ہیں مواقع، اور ان مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا حضرت عثمان۔ اور یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ایسے کیا، بعد میں کہیں وہ بدل گئے تھے، نہیں، حضرت صدیق اکبر کا زمانہ ہے، قحط سالی آ گئی، پورا مدینہ پریشان ہے، سخت پریشانی کا عالم ہے۔ اتنے میں خبر آئی کہ شام سے 100 اونٹوں پہ لدا ہوا غلہ حضرت عثمان کا مدینہ میں داخل ہونے والا ہے۔ کتنے اونٹوں پہ؟ اب تاجر اس موقع پہ نہ کمائے تو کب کمائے؟ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، کیا خیال ہے؟ ہم تو جمع کرتے 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 ذخیرہ اندوزی کر کے مارکیٹ میں چیز اس وقت پھینکتے ہیں، اور جب حال ہی ایسا ہو تو تاجر جو تھے وہ فوراً دوڑتے ہوئے آئے، قافلہ کس کا ہے؟ جی عثمان کا ہے۔ قافلے کے پیچھے نہیں، حضرت عثمان کے پیچھے آئے، کہنے لگے اے عثمان، آپ کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، بتائیے ہم لینا چاہتے ہیں، ہم پہ فروخت کرو، ہم آگے کمائیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا کتنی بچت دو گے؟ کسی نے کہا 20%، 100 میں سے 20 روپیہ۔ فرمایا تھوڑے ہیں اور بڑھاؤ۔ کسی نے کہا جی اور بڑھا دیا، کہا اتنے گنا، کہا جی یہ بھی کم ہے۔ آخر جب تاجر آخری حد تک پہنچے، عثمان نے کہا یہ تھوڑے ہیں، مجھے سے زیادہ مل رہا ہے، نفع مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا عثمان اس تاجر کا نام ہمیں بھی بتا دو، مدینے کے تاجر تو ہم بیٹھے ہیں، جو آپ کو اتنے دے رہا ہے۔ فرمایا اس کا سودا میں رب سے کر چکا ہوں، جو ایک کے بدلے مجھے 10 گنا دے گا، جو ایک کے بدلے 10 گنا دے گا۔ انہوں نے کہا پھر کیا کریں گے آپ؟ فرمایا یہ 100 اونٹوں کا غلہ تمام غریبوں پر، مدینہ کے ضرورت مندوں پہ تقسیم ہوگا۔ صرف غلہ ہی نہیں، یہ 100 اونٹ بھی ذبح کر کے سارے مدینہ پہ تقسیم کیے جائیں گے، اونٹ بھی اور ان کے اوپر لدا ہوا غلہ۔
یہی تو وجہ ہے دنیا کے کھاتے بند ہو جاتے ہیں. حضرت عثمان غنی کا اکاؤنٹ آج بھی چل رہا ہے، آج بھی 14 صدیوں کے بعد چل رہا ہے. کمی نہیں آ رہی، زیادتی ہو رہی ہے. مجھے ایک عام سادہ سا شخص ملا، کہتا ہے حضرت میں نے ایک خواب دیکھا ہے، کیا تعبیر ہے؟ تو میں نے اس کو تعبیر بتلائی کہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ آپ کو مال دے گا. بالکل چٹا ان پڑھ آدمی تھا. میں نے کہا اللہ آپ کو مال دے گا. فوراً ایسے جلال میں کہتا جی اللہ مال دیوے پر حضرت عثمان کا مال دے، قارون کا نہیں. بالکل چٹا ان پڑھ. کہتا ہے مال عثمان ہو. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں وہ کہ ہو بھی حلال 100% اور لگے بھی حلال پہ، حلال جگہوں. کچھ لوگوں کی سوچ ہے. تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن سے آپ کا اتنا لگاؤ اور شغف ہے ہری پور والوں کہ حضرت عثمان آج دنیا بھر میں مسجدوں پر، مدرسوں پر، بلکہ چندے کی کاپی پر، سکولوں پر، ہر ادارے پر باہر لکھا ہوتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ حدیث حضرت عثمان سے مروی ہے. یہ حدیث حضرت عثمان سے مروی ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے. صرف حدیث مروی نہیں، اپنا عمل دیکھ لیجئے. پوری زندگی قرآن کے لیے وقف کی ہے. پوری امت آج جو میرے سامنے، یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے. روئے زمین پہ جہاں بھی آپ لوگوں کے ہاتھ میں قرآن ہے، اس کا نام ہے مصحف عثمانی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قرات اکٹھی کی اور یہ نسخے چھپوائے، لکھوائے اور تقسیم کیے ہیں. اگر عثمان کے متعلق دل میں کچھ آ جائے تو سمجھو قرآن بھی آپ کے دل سے باہر ہو جائے گا، نہیں رہے گا. اور یہ حضرت عثمان کہتے ہیں اللہ کی قسم، البدایہ والنہایہ کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں واللہ انی لاکرہ ان یمضی علی یوم. اللہ کی قسم مجھے بہت ناگوار گزرتا ہے ان یاتی علی یوم، کہ مجھ پہ ایک دن بھی ایسا گزرے لا انظر فیہ الی عہد اللہ ای القرآن، کہ جس میں رب کا قرآن نہ پڑھوں. ایک دن بھی ایسا گزرے مجھے سخت ناگوار گزرتا ہے جس دن میں رب کا قرآن نہ دیکھوں. اور ہم زندگی گزر جاتی ہے رب کا قرآن کھول کے نہیں دیکھتے. سال ہر سال گزر جاتے ہیں قرآن کھول کر نہیں دیکھتے. اور ایک جملہ کہا ہے، کمال کا جملہ ہے، البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر نقل کرتے ہیں، حضرت عثمان فرماتے ہیں لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم. او لوگو اگر تمہارے دل صاف ستھرے ہو جائیں تو تم کبھی رب کے کلام قرآن سے سیر نہ ہوگے. بندہ کھانا کھائے سیر ہو جائے کہتا ہے بس رج گیا جی، پانی پیے کہتا ہے بس سیر ہو گیا، مزید نہیں. کہا اگر دل صاف ہو جائیں تو جتنا رب کا قرآن پڑھو گے سیر نہیں ہوگے، پیاس اور طلب اور بڑھتی جائے گی. یہ دل کی صفائی ہے. ایسی ہستیاں ہیں. اور پتہ ہے کاش وقت ہوتا ان لوگوں کے تذکرے کے لیے. میں تو کہتا ہوں کم از کم 3-4 جمعے ہونے چاہیے، ایک ایک صحابی کی سیرت. اور پھر ایسے صحابہ کرام جس وقت آپ کو شہید کیا جا رہا ہے، مجھے ان کا ایک جملہ یاد آ گیا، تاریخ نے نقل کیا ہے. جب ایک شخص بڑا بدبخت، ایک ظالم، انہوں نے دیکھا حضرت عثمان قرآن کھولے ہیں، اس نے خنجر سے آپ پہ یوں وار کرنا چاہا، سینے میں اور گردن میں خنجر مارا، تو آپ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا، تو جس سے آپ کا انگلیاں اور ہاتھ کٹ گئے. جیسے ہی ہاتھ کٹا عثمان نے کہا اللہ کی قسم یہ وہ پہلا ہاتھ اور پہلی انگلیاں ہیں جنہوں نے قرآن لکھا ہے. اس امت میں پہلی وہ انگلیاں ہیں کہ اس ہاتھ سے میں نے رب کا قرآن لکھا ہے. کم بخت
آج تو نے ان پر بھی خنجر چلا دیا ہے۔ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن پھر بھی اس پر چلنے والے خوش ہی رہیں پچھتائے کم۔ میرے دوستو، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عظیم الشان صحابی، مظلوم مدینہ، انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو اگلے جمعہ اگر موقع ہوا تو تفصیل سے، اور اگر میں تو بہت کچھ ارادہ تھا لیکن وقت کا اختصار ہے تو اسی اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں، 12 سال خلیفہ رہے۔ کتنے سال؟ تیسرے خلیفہ ہیں اسلام کے، 12 سال خلیفہ رہے اور 44 لاکھ مربع میل کی زمین پر خلافت کی ہے 12 سال۔ اور چونکہ نبی علیہ السلام نے آپ کو بشارتوں میں یہ پیشنگوئیاں کی کہ مصائب آئیں گے، اور ایک روایت میں کہا عثمان اللہ آپ کو ایک قمیص پہنائے گا، اللہ آپ کو ایک قمیص پہنائے گا، منافقین جتنی بھی کوشش کریں کہ آپ سے وہ قمیص اتروائیں، عثمان تکلیف برداشت کر لینا لیکن وہ قمیص نہ اتارنا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس قمیص سے مراد لباس خلافت تھا، کہ جو آپ کو اللہ نے خلافت عطا کی۔ یہی وجہ ہے کہ مصر سے، عراق سے، شام سے، کوفہ سے، مختلف علاقوں سے عبداللہ بن سبا یہودی و نسل تھا، کلمہ پڑھ کے سازش اسلام کے خلاف کرتا رہا، اور اس نے حج کے موقع کو غنیمت جانا۔ لوگ سارے حجاج مکہ جا رہے ہیں اور انہوں نے احرام باندھ کے لوگ مدینے میں اتار، اور مدینہ منورہ میں حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا، بغاوت شروع کر دی کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ حضرت عثمان نے ان مظاہرین، ان باغیین اور خواریجین سے کئی دفعہ اپنے گھر کی دیوار پہ کھڑے ہو کے خطاب کیا اور ایک ایک جملہ پوچھا، لوگوں سچ بتاؤ کیا میں پیغمبر کا داماد نہیں ہوں؟ کہاں ہیں؟ کیا فرمایا میں نے قرآن ہاتھ سے نہیں لکھا؟ کہاں ہے؟ لکھا ہے۔ فرمایا کیا میں وہ نہیں ہوں کہ بدر میں شریک نہ ہونے کے باوجود پیغمبر نے مجھے شریک والوں کا اجر بھی دیا اور حصہ بھی دیا؟ فرمایا ہاں۔ کہا لوگوں سچ بتاؤ، اللہ گواہ کر کے پوچھتا ہوں تمہیں، کیا جب صلح حدیبیہ میں بیعت الرضوان میں 1400 صحابہ نے پیغمبر کے دست اقدس پر بیعت کی، ایک شخصیت ہے تاریخ اسلام میں، کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے عثمان کے سوا، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاذا یدی، ہاذہ یدی، لوگوں یہ میرا ہاتھ ہے، وہذہ ید عثمان، اور دایاں ہاتھ لہرا کے اپنے ہاتھ سے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان نے بھی میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ فرمایا جس ہاتھ کو پیغمبر کائنات اپنا ہاتھ قرار دیں، آج اسی ہاتھ کے بارے میں کہتے ہیں وہ خائن ہو گیا ہے، وہ اپنوں کو نواز رہا ہے، وہ ظالموں۔ سب نے کہا ایسا ہی ہے۔ پھر کہا سچ بتاؤ لوگوں، مدینہ میں پیاسے لوگ تھے، پانی نہیں ملتا تھا، میں نے کنواں خریدا، آج کتنے دن ہو گئے میرے گھر پانی بھی بند ہے، پانی نہیں آ رہا۔ فرمایا او اہل مدینہ، او لوگوں، او باغیوں، کیا میں وہ نہیں ہوں؟ مسجد نبوی تنگ ہو گئی تھی اور میں نے قیمتی مال سے اپنے حلال کی کمائی سے خرید کر مسجد نبوی کے لیے زمین وقف کی۔ کہنے لگے ہاں۔ پاک فرمایا آج کتنے دن ہو گئے مجھے مسجد نبوی میں نماز سے روک دیا، کیا وجہ ہے؟ پھر کہنے لگے سن لو لوگوں، قتل 3 وجہ سے جائز ہے، 3 وجہ سے آدمی قتل کیا جاتا ہے۔ شادی شدہ ہو، زنا کرے، مسلمان ہو، مرتد ہو جائے، یا کوئی شخص کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دے قصاص میں۔ فرمایا اللہ کی قسم میں نے کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی زنا بدکاری نہیں کی ہے، اسلام سے پہلے میرا دامن پاک ہے۔ فرمایا مرتد ہونا
تو اللہ کی قسم میں نے پیغمبر سے بیعت کر کے جو اسلام کی بیعت کی، میں آج بھی اسے دین اسلام اور راحت پہ قائم ہوں، میں دین سے نہیں پھرا ہوں۔ اور تیسری بات کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا، تو رب کعبہ کی قسم ہے میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے۔ تو پھر اگر مجھے قتل کرو گے تو ایک مظلوم کے قتل کا خون تم پہ آئے گا، ایک خلیفہ کے قتل کا خون تم پہ آئے گا۔ کیا قرآن نے نہیں حکم دیا ہے کہ خلیفہ وقت کی اطاعت کرو؟ کون سی چیز مجھ سے سرزد ہوئی ہے کہ تم بغاوت پہ اتر آئے ہو؟ اور پتہ ہے عبداللہ بن سلام نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ جلیل القدر صحابی ہے، تورات انجیل کا علم رکھنے والے۔ وہ آئے اور جو محاصرہ کرنے والے تھے ان میں کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا، مصنف عبدالرزاق سے پڑھنے لگا ہوں۔ کیا کہا؟ فرمایا لا تقتلوہ، او لوگو مت قتل کرو حضرت عثمان کو، فواللہ اللہ کی قسم ہے لا یقتلوہ رجل منکم الا لقی اللہ اجزم لا ید لہ، جو بھی تم میں سے خلیفہ کو قتل کرے گا حضرت عثمان کو، تو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے ہاتھ نہیں ہوں گے، شل ہوگا، یہ ظلم کا ہاتھ ہوگا۔ اور اگلی بات سن لو، فرمایا وَإِنَّ سَيْفَ اللَّهِ لَمْ يَزَلْ مَغْمُودًا عَنْكُمْ، اللہ کی تلوار ابھی تک نیام میں ہے، اللہ کی تلوار ابھی تک نیام میں ہے۔ واللہ لئن قتلتموہ، اگر تم نے پیغمبر کے داماد، دوہرے داماد خلیفۃ المسلمین کو قتل کر دیا، واللہ لئن قتلتموہ تو لیسلنہ اللہ، اللہ تلوار بے نیام کر دے گا، اللہ اپنی تلوار نیام سے باہر کر دے گا۔ ثم لا یغمدہ عنکم ابدا، پھر یہ تلوار دوبارہ نیام میں نہیں جائے گی، پھر یہ چلتی جائے گی ہمیشہ۔ اور اگلی بات ذرا سنو میرے دوستو، حضرت عبداللہ بن سلام نے جو جملہ کہا، فرمایا ما قتل نبی قط الا قتل بہ 70,000، جب بھی کبھی نبی قتل کیا گیا ہے ناحق تو اس کے بدلے میں 70,000 لوگ قتل ہوئے ہیں۔ اور فرمایا ولا خلیفتن، اور جب کوئی خلیفۃ المسلمین قتل کیا گیا ہے تو فرمایا الا قتل بہ 35,000، اس کے بدلے میں 35,000 آدمی قتل ہوں گے، پھر یہ تلوار نہیں جائے گی۔ مصنف عبدالرزاق حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی، اور جو کہا اللہ کی قسم ایسے ہی ہوا، ایسے ہی ہوا، پھر نیام میں تلوار نہیں گئی، پھر خون بہتا گیا۔ سن 35 ہجری، عید کا 8واں دن، بڑی عید کا کون سا دن تھا؟ 8واں دن تھا بڑی عید کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خواب آتی ہے، خواب دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام، ابو بکر اور عمر بھی ہیں۔ فرمایا عثمان کمزور ہو گئے ہو، کمزور ہو گئے ہو، کیا وجہ؟ روزے کی حالت میں ہو۔ فرمایا افطار نہ کرنا، افطاری میں محمد کے ساتھ آ کے کرنا۔ یہ خواب دیکھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، صبح اٹھے روزہ رکھ لیا، روزہ رکھ لیا۔ آپ کے ذہنوں میں ایک سوال آئے گا عام لوگوں کے کہ خلیفۃ المسلمین 44 لاکھ مربع میل کا خلیفہ، اس کے گھر کا محاصرہ، تو مدد کے لیے کوئی کیوں نہیں آیا؟ سوال آتا ہے نا ذہن میں، کہاں چلے گئے تھے صحابہ؟ جواب سن لیجئے، صحابہ بہت تھے۔ شام میں دمشق میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا لشکر بھیجتا ہوں، نہیں، مدینہ میں، مکے میں صحابہ کرام تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کئی دفعہ آئے، فرمایا عثمان اجازت دیجئے، میرے پاس زرہ پوش لوگ ہیں، ٹکرا جائیں گے ان سے۔ فرمایا علی اگر آپ مجھے امام اور خلیفہ مانتے ہیں تو اپنے گھر میں رہیں، دوسرے آ رہے ہیں۔ فرمایا کیوں؟ حضرت عثمان نے کہا اس لیے ایک تو میرے پیغمبر کے اشارے ہیں، وہ وصیت مجھے یاد ہے، دوسری چیز کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینۃ الرسول کی اہانت ہو اور مدینے کی گلیاں خون میں رنگین ہو جائیں۔ میں اللہ کے پاس اس حال میں نہیں جانا چاہتا کہ میری وجہ سے، کیونکہ ان لوگوں کا نشانہ میں ہوں، میں اس قتل عام میں
نہیں شامل ہونا چاہتا، بس صبر کروں گا، صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود تو گھر گئے، حسنین کو پھر بھی بھیجا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں، حضرت عثمان کو پیاسا دیکھا کئی دن سے نا، تو ان کا گھر تھا، اس نے اللہ کی بندی ہماری اماں جان، انہوں نے اپنے گھر سے لکڑی کا ایک پل بنایا حضرت عثمان کے گھر کے ساتھ اوپر سے، اور چھپکے سے پانی لے کر حضرت عثمان کو پہنچایا۔ ان کو بھی روکا گیا، ام المومنین ام حبیبہ بھی میدان میں آئی، تکلیفیں اٹھائی گئیں، لیکن حضرت عثمان آخر دم تک یہی کہتے ہیں، اور ایک جملہ کہا، کہتے ہیں لوگوں اللہ کی قسم جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے محمد عربی کا، اس کے بعد ہر جمعے کے دن میں ایک غلام اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا رہا ہوں، آج تک آزاد کرتا چلا آ رہا ہوں، اور اگر کسی دن جمعے کے دن رہ گیا تو اگلے جمعے 2 آزاد کر کے پچھلی بھی قضا موڑی ہے، اور وفات کے دن آپ نے 20 غلام تھے، سب سے کہا میں نے سب کو آزاد کر، تہ بند پہن لیا نیچے مضبوط، غسل کر لیا، اور سب کو گھر سے نکال دیا، کہا نکل جاؤ، بس جمعے کا دن ہے۔ آپ باہر آتے ہیں، دروازہ کھول دیتے ہیں، کہا دروازہ کھول دو، آج آنے دو، کھول دیا، اور جا کے رب کا قرآن کھول کے حضرت عثمان بیٹھتے ہیں، اور یہ بلوائی باغی بدبخت داخل ہوتے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار کرتے ہیں، اور جیسے ہی خنجر لگتا ہے نا سینے پہ اور نکلتا ہے، تو نکلتے ہی ایک فوارہ آپ کے سینے سے نکل کر قرآن کے سینے پہ جا لگتا ہے، اور اس وقت آپ کی زبان پہ یہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ آیت آپ کی زبان مقدس پر تھی، اور حضرت عثمان اس بے دردی کے عالم میں شہید